سب ہے، سب مل رہا ہے. اور ادھر کیا ہے؟ مسجد، تفسیر قرآن، چٹائی پر بیٹھا ہوا امیر. کیا جملہ کہہ گیا ہوں؟ چٹائی پر بیٹھا ہوا امیر، دنیا کو رزاقیت کرنے والا سوکھی روٹیاں کھا رہا ہے، علم کے چشمے کو پلا رہا ہے اپنے صحابیوں میں. پوچھا مولا ہائے ہائے جونپور کے مومنین ہیں اور ہمیں فخر بھی ہے چونکہ ہمارا رشتہ بھی یہاں سے اور آپ کی محبتیں بھی بہت زیادہ ہیں، علماء سے مجھے کیا کہنا، طلباء سے کیا کہنا، جملے کو قدر کیجئے گا. کہا مولا آپ کو اللہ نے دربار بنا کے کیوں نہیں دیا؟ ہم بھی چکن روسٹڈ کھاتے، آپ کو کیوں نہیں دیا؟ ارے میں علی پر قربان ہو جاؤں، میری نسلیں قربان ہو جائے. کیا حسین جملہ کہہ کے قیامت تک کا ایک فیصلہ کر دیا. کہا کمیل، دیکھیں جملہ کون کیسے لے جاتا ہے. کمیل، اللہ دربار پسند نہیں ہے. اے صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. اللہ کو دربار لگانا پسند نہیں ہے. اگر اللہ کو دربار پسند ہوتا تو فرعون کے مقابلے پر موسیٰ کو بھی دربار دیتا. کیا کہہ گیا آپ سے؟ پھر پلٹ کے کہا ہم دربار پسند نہیں ہے، دربار کو فتح ضرور کرتے ہیں. اللہ دربار پسند نہیں ہے. کہا پھر مولا ادھر تو یہ سب ہے، یہاں تو کچھ نہیں ہے. آج کے یہ جو مادی پسند شیعہ ہیں نا، جو اس ہاتھ میں بھی لڈو رہے، اس ہاتھ میں بھی لڈو رہے، اللہ بھی راضی رہے اور بی بی بھی راضی رہے، نماز بھی ہو جائے اور بے پردگی بھی ہو جائے، خمس بھی نہ نکلے اور مال میں برکت کیا جائے، یہاں بھی لڈو وہاں سب بھاگ جاتے، سب بھاگ جاتے. کہتے ادھر ہی چلو یار، کم سے کم کھانے کو ملتا ہے، توبہ کر لیں گے. مولا نے کیا کہا؟ اللہ دربار پسند نہیں ہے. اگر دربار پسند ہوتا نا کمیل تو نور کا دربار بناتا. آپ چپ نہ رہے ہمارے ساتھ. نور کا دربار بناتا، یاقوت اور فیروزے کی کرسیاں سجاتا، جبریل اور میکائیل کو نوکری میں بھیجتا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ جنت سے خوان آتا اور کھلایا جاتا، اللہ زمین سے خزانے ابلتا اور میں بانٹتا. لیکن ہوتا کیا کہ دنیا یہ کہتی لوگ علی کے پاس اس لیے جا رہے تھے کہ دولت مل رہی تھی. ہائے 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 ہائے، لوگ علی کے پاس اس لیے جا رہے تھے کہ دولت مل رہی تھی. کمیل دربار ملے نہ ملے، نوکری ملے نہ ملے، دولت ملے نہ ملے، لیکن یاد رکھ عزت یہی ملے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میرا وقت ختم ہو گیا، چونکہ دوسرے مجلس ہونا ہے لہذا میں بہت تیزی سے گزر جاتا ہوں. الحمدللہ الذی جرل عین العزت من دارنا. تعریف اس خدا کی جس نے عزت کا چشمہ میرے دروازے سے جاری کیا. پھر اگلا جملہ جانتے کیا کہا ہے؟ خدا کی قسم، الحمدللہ الذی ابتدا فضائلنا وانتہا علینا. تعریف اس خدا کی ہے، یہ ہے معرفت کا جملہ، یہ ہر کسی کے شعور میں شاید نہ آنے پائے بات. تعریف اس خدا کی ہے جس نے فضیلت کی ابتدا بھی ہم پہ کی اور فضیلت کی انتہا بھی کی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ فرمائیں، فضیلت کی ابتدا ہم ہی پر، فضیلت کی انتہا، علم ہم ہی سے شروع ہوا ہم ہی پہ ختم ہو گیا، فضل ہم ہی سے شروع ہوا ہم ہی پہ ختم ہو گیا، کرم ہم ہی سے شروع ہوا ہم ہی پہ ختم ہو گیا. عجیب جملہ ہے، اس کی تشریح اور آپ سے اجازت، میں آگے اس کے زیادہ نہیں پڑھ سکتا ہوں. الحمدللہ الذی جعلنا فی قربہ بل فی
दुनूही बल फी लदुन्निही। बड़ी हसीन बहस है, ठंडे दिल से सोच लीजिएगा। तारीफ उस खुदा की है जिसने हमें अपने कुर्ब में रखा, कुर्ब से ज्यादा दुनू में रखा, दुनू से ज्यादा लदुन में रखा। हाय हाय, हम दुनू को भी करीब समझते हैं, लदुन को भी करीब समझते हैं, और करीब का भी तर्जुमा करीब करते हैं। करीब का भी तर्जुमा करीब है ना, दुनू का भी तर्जुमा कि रसूल अल्लाह से करीब हुए, औ अदना और करीब हुए, तर्जुमा है ना, ये उर्दू है। अगर इतनी अच्छी जबान होती तो कुरान उर्दू में आता, ये अरबी है। तो जो फरमाए, कहा नहीं, शहजादी ने अपनी अजमत को 3 मरहलों में बताया। पहले का अल्लाह ने कुर्ब में रखा, कुर्ब से आगे बढ़े तो दुनू में पहुंचे, दुनू से आगे बढ़े तो लदुन में पहुंचे। इसको पलट दें, पहले लदुन में थे, फिर दुनू में आए, दुनू से कुर्ब में आए। कुर्ब किसे कहते हैं, दुनू किसे कहते हैं, और लदुन किसे कहते हैं? खुदा की कसम, अगर विलायत का चश्मा आपके दिलों में न फूट जाए तो फिर ये शहजादी का जुमला नहीं है। कुर्ब किसे कहते हैं? अरबी में अब्दुल हुसैन बहबहानी लिखते हैं अपनी किताब अल मारिफत में कि अरबी में कुर्ब उसे कहते हैं कि मैं यहां बैठा हूं, जो मुझे देख रहा है वो मेरे करीब है। आप तवज्जो करें, बहुत हसीन गुफ्तगू है। और चूंकि तलबा हैं, मदरसा है, तो थोड़ा ये भी बात हो जाए, ये भी गुफ्तगू हो जाए। जो हमें देख रहा है, अरबी में उसे करीब कहेंगे, करीब। इसीलिए आप जब नमाज पढ़ते हैं तो ये नहीं कहते कि अल्लाह के दुनू के लिए पढ़ रहे हैं, दुनू आपका मकाम ही नहीं है। कुर्बतन इल्लाह, अल्लाह से करीब होने के लिए पढ़ रहे हैं। यानी करीब होने से मुराद क्या है? जलवा कहीं ना कहीं दिख जाए। अरे मैं क्या कह गया, जलवा कहीं ना कहीं दिख जाए। जलवा तो खुदा जिस्म रखता नहीं है, जलवा वही दिखाएंगे जो मजहर खुदा है। तो आमाल घूम कर अहले बैत से करीब होने का वसीला है। मैं क्या कह गया आपसे, कुर्ब ये है। दुनू क्या है? अरबी में दुनू करीब को कहते हैं जहां हाथ बढ़ाने से आप उसे छू सकें, ये दुनू हुआ। दुनू का लफ्ज उसने मिराज पर इस्तेमाल किया। आओ अदना, इतना मैंने रसूल को करीब कर लिया कि अगर मैं हाथ रखता और बढ़ाता तो छू लेता। मैं क्या कह गया आपसे। और वहां पर जिब्रील भी नहीं जा सके, दुनू की मंजिल पर जिब्रील भी नहीं जा सके, इसलिए कि वो अख्तियार उनके पास नहीं था कि वो कुर्ब से दुनू तक पहुंच जाएं। मैं क्या कह रहा हूं आपसे। तीसरे है लदुन। अजीब बात की है, जिन्होंने कितने फलसफों को समझा दिया है। लदुन किसे कहते हैं? वो फरमाते हैं कि हमारा लिबास हमारे जिस्म के लिए लदुन है। अगर सख्त हो गई तो सुनी लीजिए, तलबा को और उलमा को तो लुत्फ आ ही रहा होगा, दर्द तो रहा हूं। लदुन क्या? हमारा लिबास हमारे जिस्म के लिए लदुन है। जिस्म पर है लेकिन जिस्म नहीं है, और जिस्म के तमाम अच्छाइयों और राज को जानता भी है। मैं क्या कह गया आपसे। लदुन से मुराद के हमारा लिबास जो बनियाइन है, जो जिस्म से चस्पा है या जिस्म पर है, ये हमारे जिस्म के राज को जानता भी है, लेकिन जिस्म को लोगों तक बाहर नहीं कर सकता। क्या कह रहा हूं आपसे। राज को जानता भी है लेकिन जिस्म नहीं है। कहा लदुन इसे कहते। इसीलिए जब रसूल ने दुआ किया तो अल्लाह से ये नहीं कहा कि कुर्ब से दे, अल्लाह से नहीं कहा कि दुनू से दे। क्या कहा? वजअली मिन लदुनका। अल्लाह अपने लदुन से भेज दे। यानी अली राजदार परवरदिगार तो है, खुदा नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
اللہ نے ہمیں قرب تک پہنچایا، اس کے بعد ہمیں دنوں تک پہنچایا، اس کے بعد لدن تک پہنچایا. کیا کہا؟ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یہ کہہ سکتا تھا اپنے پاس سے دے دے. لدن کا لفظ کیوں رکھا؟ تاکہ جسے مانگ رہے ہیں اس کا خدا سے قرب کا مفہوم سمجھ میں آ جائے. علی رازدار خدا ہے، اسرار الہیہ کو جانتا ہے، خدا نہیں ہے. اور جب رسول نے دعا مانگی تھی تو اپنی مرضی سے نہیں مانگی تھی. موسیٰ کا اسٹیٹس لدن تک نہیں تھا، دنوں تک نہیں تھا. لہذا کیا کہا؟ قال موسیٰ. جب موسیٰ کی دعا کی بات آئی تو کہا قال موسیٰ. کیا نزاکت ہے قرآن میں بھی. قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا. کیا کہا؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، میرے لیے مددگار قرار دے. من اہلی ہارون اخی، میرے خاندان کا ہو، ہارون نام ہو، میرا بھائی ہو. پتہ بھی بتایا، نام بھی بتایا، رشتہ بھی بتایا، تو بنا ہی لیتے. تھک گئے ہیں آپ؟ ابھی تو بہت علماء ہم سے اچھے اچھے علماء آئیں گے، ان کو بھی تو سننا ہے نا. ہم تھکانا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں آپ ماحول بن جائے، دوسرے علماء بھی آپ سے ہم سے بہتر تقریر کر کے جائیں انشاءاللہ. نام بھی بتایا. وَاجْعَلْ لِي، مددگار قرار دے. کسے قرار دے؟ میرے خاندان والے ہارون کو، دوسرے والے کو نہیں. جو میرا بھائی بھی ہے اور میرے خاندان کا بھی ہے، تو بنا لو، ہارون کو بنا لو. آج ہی بیس پر تو مجلس ہو رہی ہے نا. اب بنا کے کہو پروردگار ہم نے اسے بنا لیا تو قبول کر لے. یہ بنانے کے لیے اللہ سے کیوں کہہ رہا ہے جبکہ ساری ریکوائرمنٹ بتائی؟ کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ موسیٰ خاندان پرستی کر رہے ہیں. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ آج یہ کہتے ہیں ابو طالب کے خاندان سے 12 کے 12، یہ خاندان پرستی نہیں ہے. تو پہلے موسیٰ پہ اعتراف کرو کہ اللہ کے سامنے خاندان پرستی ہو رہی ہے. تو اللہ کہے گا اگر خاندان میں اہل پایا جا رہا ہے، اب ہم کیا کریں کہ کسی کے خاندان میں کوئی اہل ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. موسیٰ نے کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ہارون اخی، میرے خاندان سے ہارون میرا بھائی. بنا لو. نہیں، بنانے کا حق تجھے نہیں ہے، پرپوزل دینے کا حق ہے. کیا کہیے؟ بنانے کا حق نہیں ہے. جب موسیٰ اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا تو امتیوں کیا حق ہے کہ وہ رسول کا وزیر معین کر دے؟ اور جب رسول نے دعا مانگی، قل، کہو، آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور مصائب پر آ رہا ہوں، قل، کہو، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. محمد نے اپنی مرضی سے دعا نہیں مانگی. جب موسیٰ کی بات آئی تو قرآن کہتا موسیٰ نے کہا، اور جب رسول کی بات آئی تو قرآن کہتا ہے اے رسول کہو. یعنی رسول اپنی مرضی سے دعا نہیں مانگ رہا ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ کہو. ان سے موسیٰ نے کہا، موسیٰ نے کہا، گویا موسیٰ کی رضا شامل ہے. یہاں کہتا ہے کہو، گویا اللہ چاہتا ہے کہ محمد کہے. تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، جو محمد اپنی مرضی سے دعا نہیں مانگتا وہ اپنی مرضی سے غیروں کو داماد نہیں بنائے گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. پورا خطبہ جو خطبہ پڑھ چکے ہیں، اور جب خطابت کے گوہر لٹائے ہیں، لیکن بیٹھنے والے تو عجیب تھے. عجیب جملہ کہا. اس کے بعد حمد کی اللہ کی، پھر اپنے باپ کا قصیدہ پڑھا اور پڑھتے پڑھتے ایک جملہ کہہ دیا.
کسی کہتے کہ شہزادی بہت غضبناک تھی، کہ تم ہمارے دروازے پر آگ و لکڑیاں لے کے آئے تھے. جملہ سنیں گے؟ اونٹ کے چرواہوں کی اولادوں، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں، تمہیں انسانیت کا لباس میرے باپ نے پہنایا تھا. خطبہ دیا، گواہ مانگا گیا، واپس آئی. تاریخ کہتی جیسی شہزادی گھر میں داخل ہوئی نا، اور جیسے حضرت علی کو دیکھا پھوٹ کے رو پڑی. پھوٹ کے رو پڑی. کیا بات ہے زہرا، کیا بات ہے؟ علی آج ہمیں جھٹلایا گیا، آج ہمارا احترام نہیں کیا گیا. شہزادی نے، مولا نے شہزادی کا ہاتھ تھاما. محلن محلا صبرن صبرا یا زہرا، شہزادی صبر کریں، صبر. اللہ کی راہ میں یہ مصیبت بہت چھوٹی. عزیزو، سارے اماموں کی مصیبت اپنے مقام پر انفرادیت رکھتی ہے، لیکن جو امتحان علی کا ہوا ہے نا تو کسی کا نہیں. کیوں؟ جب امام حسین رسول کے پاس آئے اور بچپن میں وعدہ کرتے رہے، بیٹا علی اکبر مارا جائے گا، برداشت ہے نانا. بیٹا تمہارا بھائی عباس مارا جائے گا، برداشت ہے نانا. بیٹا قاسم کی لاش پامال ہوگی، برداشت ہے نانا. اور جب جملہ کا بیٹا خیمے پر فوج آ جائے گی، بیٹا تمہاری ناموسوں کو تازی آنے لگیں گے. حسین نے کہا بس نانا بس. لیکن ہائے علی کی مظلومیت. 26 سال کے بعد جب بھی میں سوچتا ہوں بہت روتا ہوں. میں مصائب شہزادی کا نہیں پڑھ پاتا، بہت سخت ہے. 26 سال کے بعد مولا کے پاس کچھ لوگ آئے، سب اہل خانوادہ ہیں، فیملی سے تعلق ہے آپ کا، آپ کے گھر میں بیویاں ہیں، آپ کی بچے ہیں، ناموس ہے. احساس کر لیجئے گا، بس یہی مصیبت ہے، بہت کافی ہے رونے کے لیے. آئے، کہا مولا ایک سوال ہے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا مرد پہ سب سے مصیبت کا وقت کون سا ہے؟ کہا تم بتاؤ. اس نے کہا جب بچے بھوکے ہوں اور وہ کھانے کا اہتمام نہ کر سکے. کہا نہیں، تم نے انصاف نہیں کیا. دوسرے نے کہا جب گھر میں آگ لگ جائے اور اسے بجھا نہ سکے. کہا تم نے انصاف نہ کیا. کہا مولا کیا ہے مصیبت؟ نظر یمین ہی و شمال ہے، دائیں اور بائیں دیکھا، قمبر حسنین تو موجود نہیں ہے. ایک بار آنکھوں میں آنسو آ گیا. جملہ سنیں گے؟ مرد پہ سب سے برا وقت یہ ہے مصیبت کا کہ وہ گھر میں موجود ہو اور اس کی ناموس پر کوئی ہاتھ اٹھا دے. اس کی ناموس پر کوئی ہاتھ اٹھا دے. ہائے زہرا کی مظلومی. بس 2 جملے اور سن لیجئے. آیت اللہ میان جی آگا بھی جانتے ہیں، جو لوگ قم میں رہے وہ جانتے ہیں، درس دیتے تھے، اور ان کی بہت سی کتابیں شہزادی کی شہادت پر ہیں. وہ ایک شہادت کی کتاب لکھنے کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ یہ مصیبت شیعہ سنے گا تو مر جائے گا. اس مصیبت کو جب بیان کرتے ہیں تو معصوم امام بے ہوش ہو جاتے ہیں. وہ کون سی مصیبت ہے؟ لیکن پڑھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ شہزادی کی مظلومیت دل میں تازہ ہو جائے. وہ کون سی مصیبت ہے؟ کہا جب دروازے پر آئے اور کہا علی کو باہر نکال دیں. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ شہزادی نے علی کو باہر کیوں نہیں نکلنے دیا. شہزادی عالمہ تھی، علم غیب جانتی تھی، انہیں پتا تھا یہ علی کو قتل کرنے آئے، اور رسول نے علی سے وعدہ کیا ہے علی تلوار نہ اٹھانا، علی جنگ نہ کرنا، مدینے میں تلوار نہ اٹھانا. شہزادی کو علی کا مزاج پتا تھا، علی قتل ہو جائیں گے، مرنا پسند کریں گے، رسول سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتے، لہذا کہ علی بیٹھ جاؤ،
اب تک تم نے میری مشکل کشائی کی تھی، آج میں تیری مشکل کشائی کروں گی۔ تو میرا امام ہے، میری حفاظت کرنا تیرا فرض ہے، میرا فرض ہے کہ میں تیری بھی حفاظت کروں۔ اسی لیے علی کو روکا علی کو، علی بیٹھ جائیں، میں جاتی ہوں۔ دروازے پر آئیں، پوچھا کیا بات ہے؟ کابل حسن کو باہر نکالو۔ کابل حسن باہر نہیں جائیں گے، کہا نہیں جائیں گے تو دروازہ توڑ کے آ جائیں گے۔ جائے تاریخ پتہ لگا کہ یہ کون لوگ تھے، یہ کہاں کے مسلمان تھے، یہ کہاں کے صحابی تھے۔ کہا تم دروازہ توڑ دو کہ آگ بھی لگا دیں گے۔ کہا اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس میں حسنین موجود ہیں؟ میں نے پڑھ دیا مصائب، کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شہزادی آیت اللہ میان جی کہتے ہیں کہ اتمام حجت کے لیے دروازہ کھولا کہ کل یہ نہ کہیں کہ دروازہ کیوں نہیں کھولا۔ دروازے دو پل پہ تھے، ایک پل کو کھولا اور جیسے ہی ظالم نے چاہا کہ اندر ہو جائیں، شہزادی نے اپنا ہاتھ دروازے پر لگا دیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، اور کہا کہ ہم نے دروازہ کھولا ہے، تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آیت اللہ میان جی کہتے ہیں وہ مصیبت ہے جس پر امام زمانہ بھی بے ہوش ہو جاتے، اور آج اس مجلس میں مولا تشریف لائے ہوں گے۔ ہاتھوں کو جوڑ دو، مولا مجھے معاف کر دینا، مجھے یہ مصیبت پڑھنے دو مولا۔ آپ کے گھر میں ناموسیں موجود ہیں، آپ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھو اور اس مصیبت کا جملہ سنیں۔ جزاکم ربکم۔ اس نے کہا آپ اپنا ہاتھ ہٹا لیجئے، مجھے اندر جانے دیجئے۔ شہزادی نے کہا اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس ظالم نے اپنے غلام قنزف سے کہا کہ قنزف تازیانہ اٹھا، قنزف تازیانہ اٹھا اور زہرا کے ہاتھوں پہ مارنا شروع کر۔ آیت اللہ میان جی کہتے ہیں تازیانہ خزیان کی لکڑی کا تھا، ارے کلیجہ پڑ جائے گا۔ تازیانہ خزیان کی لکڑی کا تھا، اور خزیان کی لکڑی میں چاروں طرف کانٹے ہوتے ہیں۔ میں مر نہ جاؤں تو کیا کروں؟ بس آخری جملہ سن لیجئے، یہاں تک کہ ہاتھوں پر ضرب دی گئی۔ شہزادی نے جب تک ہاتھ میں طاقت تھی ہاتھ کو لگائے رکھا، اس کے بعد دروازے کو بند کر دیا، پش کے بل دروازے پہ کھڑی ہو گئی تاکہ دھکا مار کے دروازہ توڑنے نہ پائیں۔ لیکن ہائے رے مظلومی زہرا، دروازہ شہزادی پہ گرا، آواز دے فضا میرا محسن مارا گیا، فضا میرا بچہ مارا گیا۔ شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ یہی در تھا جو شہزادی کو دنیا سے لے گیا۔ جب وصیت کا آخری وقت آیا، آخری جملہ آیت اللہ میان جی کا سنیے اور زحمت تمام ہے۔ جب شہزادی کے انتقال کا وقت قریب آیا، علی کو بلایا، علی کو دیکھتے ہی رونے لگی۔ کیا بات ہے زہرا، کیوں رو رہی؟ سنیں گے جملہ، آپ کے گھر میں بھی آپ کی ناموسیں ہیں، کیسے سادات برداشت کریں؟ کہا زہرا کیوں رو رہی ہے؟ کہا علی میں آپ کی تنہائی پہ رو رہی ہوں، میرے وجود کی بنا پہ یہ کچھ خیال کرتے تھے، میرے بعد آپ کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو وصیت کی کہا، علی مجھے رات میں غسل دینا، ایک جملہ ہے، مجھے رات میں کفن دینا، مجھے رات میں ہی دفن کر دینا۔ علی دیکھو میرے جنازے میں فلاں 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 شریک نہ ہو۔ آیت اللہ میان جی کہتے ہو تو شہزادی کا ارادہ جانے کہ کیوں رات کا تذکرہ کیا تھا، لیکن میں جہاں تک سمجھا ہوں یہ ہے کہ شہزادی نے کبھی بھی اتنے دنوں میں علی سے نہ بتایا کہ علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔
کہتی تھی کہ علی کی نگاہ زخم پہ پڑنے نہ پائے، رات کی تاریکی میں غسل دے دے، لیکن یہ علی کا امتحان تھا کہ جب غسل کے لیے تیار کیا گیا، سلمان فارسی کہتے ہیں میں باہر کھڑا تھا، میں نے ایک بار علی کے بلند آواز سے رونے کی آواز سنی، میں نے فضا سے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو، ارے میرا مولا کیوں رو رہا ہے؟ فضا نے اہتمام کر کے بلایا، میں نے کیا دیکھا؟ فاتح خیبر پیشانی کو دیوار پہ ٹکرا ٹکرا کے رو رہا، پوچھا مولا کیا بات ہے؟ کہا زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ہر ایک سے تو بہتر حسین ہے، ہر جملے پوری توجہ رہے گی۔ جانے بطول صفت پیمبر حسین ہے، جانے بطول صفت پیمبر حسین ہے، ہر واسطے ہر ایک سے تو بہتر حسین ہے، تو کھچ کھچ کے آ رہا ہے زمانہ تیری طرف، پیاسی ہے کائنات سمندر حسین ہے، پیاسی ہے کائنات سمندر حسین ہے، تو کرب و بلا کی جنگ کا انجام دیکھیے، کرب و بلا کی جنگ کا انجام دیکھیے، بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے، بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مشکل کشا تک آ گئے، یوں ہوا محسوس جیسے ہم خدا تک آ گئے، مشکلوں کے جل مشکل کشا تک آ گئے، یوں ہوا محسوس جیسے ہم خدا تک آ گئے، اور کر کے دنیا سے کنارہ، کر کے دنیا سے کنارہ ہم کربلا تک آ گئے، کر کے دنیا سے کنارہ ہم کربلا تک آ گئے، اور تو مٹ گئے سارے مرض خاک شفا تک آ گئے، مٹ گئے سارے مرض خاک شفا تک آ گئے، اور زندگی بھر دور بھاگے بے حیائی دیکھیے، زندگی بھر دور بھاگے بے حیائی دیکھیے، جب بڑی مشکل درے مشکل کشا پر آ گئے، جب بڑی مشکل درے مشکل کشا تک آ گئے، تو حاجیوں نے بیت دیکھے، ہم نے دیکھے اہل بیت، حاجیوں نے بیت دیکھے، ہم نے دیکھے اہل بیت، وہ حرم میں رک گئے اب کربلا تک آ گئے، وہ حرم میں رک گئے اب کربلا تک آ گئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سمجھئے کہ لگتا ہے کتنا اچھا در زہرا ملک کو، پوری توجہ سنیے گا، کہ لگتا ہے کتنا اچھا در زہرا ملک کو، کرنے سلام چھوڑ کے آتے ہیں فلک کو، پوری توجہ سنیے گا آخر بچے تک، لگتا ہے کتنا اچھا در زہرا ملک کو، لگتا ہے کتنا اچھا در زہرا ملک کو، کرنے سلام چھوڑ کے آتے ہیں فلک کو۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں سن رہا تھا کہ لوگ بتا رہے تھے کہ سارے صحابہ آدھی چوری کرے تب بھی آدھی، ڈاکہ مارے تب بھی آدھی، یتیموں کا گلا گھونٹے تب بھی آدھی۔ کوئی توجہ سنیے گا کہ لگتا ہے کتنا اچھا در زہرا ملک کو، لگتا ہے کتنا اچھا در زہرا ملک کو، کرنے سلام چھوڑ کے آتے ہیں فلک کو، تو کہتے ہیں کہ عادل ہے ظفر سارے صحابہ، کھا جائے چاہے لوٹ کے یہ باغ فدق کو، کھا جائے چاہے لوٹ کے یہ باغ فدق کو۔ قصیدے کے 2 شعر آپ سن لیجیے کہ لاکھوں ہے اس جہان میں بنتے فلا فلا، پوری توجہ سنیے بیداری کے ساتھ سنیے کہ لاکھوں ہے اس جہان میں بنتے فلا فلا، دنیا میں مثل بنتے پیغمبر کوئی نہیں۔ جیسے بھائی سمجھ لیجیے گا کہ لاکھوں اس جہان میں بنتے فلا فلا، لاکھوں اس جہان میں بنتے فلا فلا، دنیا میں مثل بنتے پیغمبر کوئی نہیں۔ تو تاریخ میں بہت سے ہیں انسان برے برے، تاریخ میں بہت سے ہیں انسان برے برے، زہرا کے دشمنوں سے بدتر کوئی نہیں، زہرا کے دشمنوں سے بدتر کوئی نہیں۔ شمال
कि बंदगी के राज़े सर बस्ता में यूं खो जाएगी। शब आशूर करबला उर्स अपनी ज़बानी बेज़बानी में क्या कह रही है? दरे हुसैन तक सुबह आशूर आए हैं शब आशूर। और रात भर बेचैनी के आलम में रहे और करबला उनसे कुछ कह रही है। पूरे मजमे की तवज्जो रज़ी बिस्वानी का ये ख्याल मुलाहिज़ा फरमाइए, उर्दू अदब में शायद एक नई मंजिल तक पहुंचाए आपको कि बंदगी के राज़े सरबस्ता में यूं खो जाइए, जिंदगी बन जाएगी शब्बीर के हो जाएंगे। बंदगी के राज़े सर शेर सुनिएगा, बंदगी के राज़े सरबस्ता में यूं खो जाइए, जिंदगी बन जाएगी शब्बीर के हो जाइए। उनको सीने से लगाकर कह रही थी करबला, आप मेरी गोद में आराम से सो जाइए। उनको सीने से लगाकर कह रही थी करबला। ये मेरा इतना कीमती शेर और ऐसी थकी हुई समाअत की दाद, क्या मजलिस सुनेंगे आप लोग? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब जवान यहाँ के बूढ़े सिफत हो गए हैं तो बूढ़ों को तो कुछ कह ही नहीं सकता मैं। नारे हैदरी, नारे हैदरी। सबसे ज्यादा अकेला मैं बोल रहा हूँ। कुव्वते परवरदिगार, चाह रहा हूं कि आपके ज़हन पे जो थकन है उसका इजाला हो जाए थोड़ी देर और पूरी आमादगी से आप मजलिस सुने। बंदगी के राज़े सरबस्ता में यूं खो जाइए, जिंदगी बन जाएगी शब्बीर के हो जाइए। हुर को सीने से लगाकर कह रही थी करबला, आप मेरी गोद में आराम से सो जाइए, आप मेरी गोद में आराम से सो जाइए। फलक महाब है किरदार फातिमा ज़हरा, फलक महाब है किरदार फातिमा ज़हरा। अब तो समझे, अब तो बोले अहले जौनपुर, फलक महाब है किरदार फातिमा ज़हरा। नबी समझते हैं मेयार फातिमा ज़हरा, फलक महाब है किरदार फातिमा ज़हरा, फलक महाब है किरदार फातिमा ज़हरा। नबी समझते हैं मेयार फातिमा ज़हरा। ज़बाने इल्मे लदुन्नी में ये भी बोलती हैं, ज़बाने इल्मे लदुन्नी में ये भी बोलती हैं, अली की तरह है गुफ्तारे फातिमा ज़हरा। ज़बाने इल्मे लदुन्नी में ये भी बोलती हैं। अगर थकी हुई समातों से दाद आएगी तो बहुत कुछ कह दूंगा, ये भी सोचिए, डरता भी नहीं हूं मैं आपसे कि नबी समझते हैं मेयारे फातिमा ज़हरा। ज़बाने इल्मे लदुन्नी में ये भी बोलती हैं, अली की तरह है गुफ्तारे फातिमा ज़हरा। उन आंसुओं को बशारत मिली है जन्नत की, उन आंसुओं को बशारत मिली है जन्नत की जो हो चुके हैं आज़ादारे फातिमा ज़हरा। उन आंसुओं को बशारत मिली है जन्नत की, शहज़ादी ने सनद पेश की है हदीस। उन आंसुओं को बशारत मिली है जन्नत की जो हो चुके हैं आज़ादारे फातिमा ज़हरा। ये काफिरीन हैं। शायरी इस्तिआरा जो है, शायरी का जुज़ है, इस्तिआरा मुलाहिज़ा फरमाइएगा। उन आंसुओं को बशारत मिली है जन्नत की जो हो चुके हैं आज़ादारे फातिमा ज़हरा। अरे ये काफिरीन हैं, इनको मुआफ क्या करना? ये काफिरीन हैं, इनको मुआफ क्या करना? बस सलाम है इनकार फातिमा ज़हरा। ये काफिरीन हैं, इनको मुआफ क्या करना? नारे हैदरी। ये काफिरीन हैं, इनको मुआफ क्या करना? ये काफिरीन हैं, इनको मुआफ क्या करना? बसे सलाम है इनकारे फातिमा ज़हरा, बसे सलाम है इनकारे फातिमा ज़हरा। अरे नकाब सबके रुखों से उठेगी महशर में, नकाब सबके रुखों से उठेगी महशर में, सजेगा जिस घड़ी दरबार फातिमा। सलाम है
سلام ہے انکار فاطمہ زہرا، پس سلام ہے انکار فاطمہ زہرا، نقاب سب کے رخوں سے اٹھے گی محشر میں، سجے گا جس گھڑی دربار فاطمہ زہرا۔ اب بوڑھے بھی بولے یہاں سے، فدق کے لوٹنے والوں کی آج خیر نہیں، فدق کے لوٹنے والوں کی آج خیر نہیں، خدا ہے کھل کے طرفدار فاطمہ۔ فدق کے لوٹنے والوں کی آج خیر نہیں، فدق کے لوٹنے والوں کی آج خیر نہیں۔ میرے سامنے کچھ ایسے بھی شہر شیراز ہند جونپور کے بزرگ اس مجلس میں تشریف فرما ہے جو ہر جگہ بہت بولتے ہیں مگر یہاں آج نہیں بول رہے ہیں۔ نقاب سب کے رخوں سے اٹھے گی محشر میں، سجے گا جس گھڑی دربار فاطمہ زہرا، فدق کے لوٹنے والوں کی آج خیر نہیں، خدا ہے کھل کے طرفدار فاطمہ۔ زرار حبش کی خاک کو چاندی بنا کے فضا، حبش کی خاک پر کہاں ہے، حبش کی خاک کو چاندی بنا کے فضا سمیٹ لے گئی کردار فاطمہ۔ حبش کی خاک کو چاندی بنا کے سب کی داد چاہ رہا ہوں، حبش کی خاک کو چاندی بنا کے ایک فضا۔ بزرگ میرے حق میں دعا فرمائیں گے، قبلہ سنیے گا، ماذا فرمائیے گا۔ اب دو شعر جو پیش کرنے جا رہا ہوں، حبش کی خاک کو چاندی بنا کے ایک فضا سمیٹ لے گئی کردار فاطمہ زہرا۔ ارے جبین عصمت مریم پر روشنی ہے بہت، جبین عصمت مریم پر روشنی ہے بہت، تیرا کرم ہے یہ انوار فاطمہ زہرا۔ جبین عصمت مریم پر روشنی ہے بہت، تیرا کرم ہے یہ انوار فاطمہ زہرا۔ آخری شعر پوری توجہ، شرف ملا تھا یہ قرآن اور فضا کو، شرف ملا تھا یہ قرآن اور فضا کو کہ دونوں کرتے تھے دیدار فاطمہ زہرا۔ شرف ملا تھا یہ قرآن اور فضا کو، شرف ملا تھا یہ قرآن۔ اتنی احتیاط سے اس قافیے کو نظم کیا ہے، غیر احتیاط ہو جائے تو آدمی جہنم رسید ہو جائے۔ دیدار فاطمہ نظم کرنا کوئی معمولی کام تھا، یہ رضی بسوانی کا کلیجہ تھا کہ شرف ملا تھا یہ قرآن اور فضا کو، شرف ملا تھا یہ قرآن اور فضا کو کہ دونوں کرتے تھے دیدار فاطمہ زہرا، کہ دونوں کرتے تھے۔ لو تم لوگ بھی خوش ہو جاؤ، میں جونپور سے پہنچا رضی مدینے تک، حج کر چکا ہوں، زیارت بقی کے لیے بھی گیا ہوں مدینے، میں جونپور سے پہنچا رضی مدینے تک، میرا شرف میں ہوں زوار فاطمہ زہرا، میرا شرف، میں جونپور سے پہنچا رضی مدینے تک، میں جونپور سے پہنچا رضی مدینے، میرا شرف میں ہوں زوار فاطمہ زہرا۔ پہلی مجلس کی طرح پھر مجمع ہو گیا ہے، کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی مولانا موصوف کو منبر پر آتے آتے آ جائیں گے اندر۔ تو آئیے بڑے ادب و احترام سے میں برادر بزرگ خطیب اصل حجت الاسلام والمسلمین عزت مآب علی جناب مولانا سید محمد اصغر صاحب قبلہ پروفیسر شعبہ دینیات علی گڑھ یونیورسٹی سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور بھی فرمائیں۔ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ وقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب الہی رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ
مولانا الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات سيدنا محمد. دیکھیے وہ یہ کہ قیامتی کے پیش شدی ہم ابھی حاضر ہوئے اور فوراً مطلب یہ کہ ممبر کے اہل ہو گئے، اور یہ عنایت ہے ہمارے مولوی صاحبان کی یا حضرات کی، ورنہ اتنی جلدی تو لوگ پہنچ کر کے اپنا نام بھی نہیں لکھوا پاتے ہیں، اور فوراً کے فوراً اہل ہو گئے، حقدار ہو گئے. ہم مجلس کو ذرا ایک الگ کے ڈھنگ سے ادا کرنا چاہتے ہیں. زیادہ کچھ ہم مطالعہ نہیں کر سکتے اس مجلس میں، لیکن ایک کتاب ایسی لکھ رہے ہیں اور وہ بھائی صاحب کی ضرور تنقید کا باعث رہے گی کہ جس سے انشاءاللہ IAS PCS اور نیٹ میں بیٹھنے والے لڑکے، GRF کمپٹیشن بیٹ کرنے والے اور BEd MAd کے لڑکوں کے لیے فائدہ مند رہے گی. لہٰذا کچھ تاریخ اسلام کی ایسی کتابوں کو چھونا پڑا. اور میں آپ سے بتلا دوں کہ میں نے اپنے قلم پہ سورہ تبت یدا پڑھ کر کے دم کر لیا تھا کچھ حاسدوں کے حسد کی بنا پر، لیکن مجھے میرے ایک اسٹوڈنٹ نے اتنا ورغلایا کہ یہ پورب کی مسئلے زیادہ سمجھیں گے کہ رانڈ رنڈاپا جب کھیمے جب رنڈوے کھیبے دیں، تو مجھے مجبوراً پھر قلم اٹھانا پڑا. اور انشاءاللہ اس کتاب کو لکھنے میں جن کتابوں کی مدد لی ہے اس مجلس کو پڑھنے کے لیے، وہ ہے جو کچھ آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ دن کیا خوب تھا کہ جب پیغمبر کی ولادت ہوئی. توجہ چاہتا ہوں آپ ذرا بہت کھلے من سے میری مجلس کو لیجیے گا کہ وہ بڑا مسعود روز تھا کہ جس روز پیغمبر نے دھرتی پر قدم رکھا، اور اس دن جیسا بھی کوئی منحوس دن نہیں کہا جا سکتا کہ جس روز پیغمبر نے اس دھرتی کو الوداع کیا. دیر سے زیادہ ڈبو گرم. پیغمبر اپنا کوئی جانشین طے کر کے نہ گئے، وہ تو کہیے ان کے اصحاب کو یہ سوجھی کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ. جلدی کسی کو تعینات کرو کہ وہ سریر پیغمبر پہ آ کر کے بیٹھے، ورنہ اگر کوئی مر گیا تو جاہلیت کی موت مرے. یعنی جو فکر پیغمبر کو نہیں تھی وہ اصحاب پیغمبر کو فکر ہوئی. آپ سنیں، میں آپ کو بتلاؤں کہ کتنے بھی مکار آپ کو اس زمانے میں نظر آ رہے ہوں، خالی آپ عہد پیغمبر سے لے کر کے عہد عثمانیہ تک کی تاریخ پڑھ ڈالیے. یہ جتنے بڑے بڑے نام آپ کو نظر آتے ہیں، چاہے گجرات سے، چاہے وہ سینٹرل کا کوئی بزرگ ہو، چاہے وہ خاکی چڈا پہننے والا ہو، یہ بیچارے سب بونے نظر آتے ہیں. یہ سب بونے نظر آتے ہیں، فریادی ہیں ان کے سامنے. کوئی کردار لے لی، ایسے ایسے کردار. ہم تو ان لوگوں کو بیچارہ سیاست کیا کہتے ہیں، ان لوگوں کیا پیغمبر کی اس حدیث کی آبرو بچانے کے لیے اصحاب پیغمبر کو فکر ہوئی، اور ایسی فکر ہوئی کہ انہوں نے کہا علم غلم جو ملے، مگر کوئی ایک آدمی ہونا چاہیے حافظ، علامہ، ڈاکٹر، ڈپٹی کلکٹر. مولوی نذیر احمد صاحب یہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد عجیب و غریب سانحہ ہوا. وہ یہیں سے سنا کر کے آپ کو روکے دے رہا ہوں. آئیے میں مشکات شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں.
مشکات کہتا ہے کہ پیغمبر نے جب انتقال فرمایا تو آپ کی طبیعت جب خراب ہوئی ہے تو اس وقت آپ اپنی بیوی حضرت میمونہ کے گھر پر تشریف فرماتے. جناب فاطمہ کو معلوم ہوا، وہاں آئیں، بچے بھی ساتھ لگے ہوئے، حسنین کریمین، وہ بچے کہ جو پشت پر اپنے نانا کی کھیلا کرتے تھے حالت نماز میں. مادر گرامی کہا کہ نانا کو دیکھنے جا رہے ہوں، تمہاری طبیعت خراب ہے کہ ہم بھی چلیں گے. وہ دونوں بچے آئے، پیغمبر نے ازواج کو ہٹا دیا. توجہ چاہتا ہوں، ازواج کو ہٹا دیا. فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو پیغمبر کے چہرے پہ گرے. پیغمبر کی آنکھ کھلی. کیا بیٹا، کیا دیکھ رہا ہوں؟ میری زندگی میں تجھے کس غم نے چرو لایا؟ تو بابا جان آپ کا چہرہ میں زرد دیکھ رہی ہوں. کہا یہ وقت آخر ہے میری لاڈلی، اب مجھے الوداع کہو. اور اس کے بعد نواسوں میں دونوں نواسے راوی لکھتا ہے کہ امام حسن اپنا چہرہ رکھ کر کے اور امام حسین اپنا سر رکھ کر کے سینہ پیغمبر پہ گریہ کر رہے ہیں، اور پیغمبر دونوں کو سینے سے لگا کے رو رہے ہیں. سنو، حسین پر رونا جائز ہے کہ حرام؟ پیغمبر ابھی حیات ہیں، ابھی حیات ہیں. سیرت پیغمبر سن لو، ملاؤں کے فتوے مت سنو کہ ملاؤں کے فتوے نہ سنو، یہ تمہیں خود ڈوبے تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. پیغمبر گریہ کر رہے ہیں. راوی کہتا ہے کہ وہ کیفیت تھی. حضرت میمونہ خود اس کی راویہ، آپ فرماتی کہ وہ کیفیت تھی کہ پیغمبر اپنے بچوں کے چہرے سے آنسو پوچھ رہے تھے اور حسنین کریمین پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو پوچھ رہے تھے. اور یہ تین نفر جب گریہ کر رہے تھے تو ہم ازواج پیغمبر کا یہ حال تھا کہ پیغمبر نے گویا کہ مفارقت کی ہو اور ہم سب لوگ مل کر کے رو رہے تھے. لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید پیغمبر نے انتقال فرمایا، اور اس تصور میں اصحاب باہر رونے لگے. اس تصور میں توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر حیات ہیں، تصور وفات پیغمبر میں گریہ کرنا یہ سیرت صحابہ ہے. حسین کے گلے کا بوسہ دے کر کے، حسن کے منہ کا بوسہ دے کے پیغمبر دونوں کی شہادت کی طرف اشارہ کر کے رو رہے ہیں. یعنی دونوں نہیں، تینوں کے تینوں حیات ہیں. صرف تصور شہادت پر، تصور وفات پر نواسے نانا پر رو رہے ہیں، نانا نواسوں پہ رو رہا ہے. یعنی ان کی شہادت پر رونے کے لیے نئی فتویٰ جاری ہوگا. ان کی تصور شہادت پر رونا انسان کا نہیں بلکہ رسول اسلام کا فرض ہے. اب ملاؤں کے فتووں میں نہ جائیے گا کہ ملا کیا کہتے ہیں، ان کا کیا فتویٰ ہے، وہ کیا حکم فرماتے ہیں. عزیزو جملہ سنیں، حضرت ڈپٹی نذیر احمد صاحب کلکٹر یہ فرماتے ہیں کہ عجیب و غریب سانحہ ہے کہ مسلمان دو چیز کا جواب نہیں دے سکتا. ایک تو فدق کا کھا لینا، اور ابھی میں ان کی بھی آپ کو دلیری بتلاتا ہوں. وہ کہتے ہیں دو چیزوں کا جواب مسلمان نہیں دے سکتا، ایک حق فاطمہ فدق کا کھا لینا، اور دوسرے کربلا میں حسین کا خون بلا جواز بہا دینا. اس دو چیز کا جواب مسلمان نہیں دے سکتا. وہ کہتے ہیں تیسری چیز اگر مسلمان چاہے تو اپوائنٹ کر لے کہ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر علی کی عمر اتنی نہیں تھی، علی کی عمر اتنی نہیں تھی کہ وہ خلافت چلا پائیں گے. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. اگر عمر ہی معیار تھی، قسم خدا کی ایک چیز کوئی خلافت میں معیار بنا دیجئے، خلافت سے دستبردار ہم ہوئے جاتے ہیں، پوری برادری کو لے کر کے ہم دستبردار ہو جائیں گے. لیکن معیار جو آج بنے گا وہی آخر تک باقی رہے. 80 سال سے کم عمر کا بڈھا خلیفہ نہیں ہوگا. چلیے آج کی خلافت ہم قبول کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد
ایک سے ایک رسیا چلے آتے ہیں، کہیں 30 سال کے لونڈے، کہیں 14 سال کا بچہ، کہیں شراب کا رسیا، کہیں عورتوں کے راستے روکنے والا، کہیں رشتوں کو پامال کرنے والا. ایسے ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ کوئی معیار تو باقی ہی نہیں رہتا. کہا نہیں، چونکہ کوئی ایسا نہ مر جائے لہذا ہم نے خلیفہ بنا دیا. اب یہ ہمارے وقت کی ذمہ داری تھی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر نذیر احمد صاحب کہتے ہیں، کلکٹر نذیر احمد صاحب کہتے ہیں کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ نہ کربلا کا جواب دیا جا سکتا ہے، نہ فدق کا جواب دیا جا سکتا ہے. علی کی عمر اگر کم تھی تو لوگوں کو چاہیے تھا، جو بزرگ تھے وہ پس پردہ علی کی حکومت چلاتے، جو غلطی ہوتی اور خلافت علی کو دے دیتے. بات فاطمہ کی بھی رہ جاتی اور پیغمبر بھی خوش ہو جاتے، اس لیے کہ اگر فاطمہ خوش ہے تو پیغمبر خوش ہیں. حدیث پہ نظر ہے ان کی کلکٹر صاحب کی کہ اگر فاطمہ خوش ہے تو میں خوش ہوں، اگر فاطمہ ناراض ہے تو میں ناراض ہوں. وہ کہتے ہیں خلافت کیا ہے؟ اگر کچھ بھی فاطمہ مانگتی تو اس کے عوض میں فاطمہ کو خوش رکھنا امت کے لیے بڑا آسان سودا تھا. نہیں خوش رکھ سکتی امت. اب سنیں آگے چل کر کے عزیزو، یہی وہ نذیر احمد صاحب ہیں جنہوں نے اہل بیت کے حقوق کو لے کر کے ایک کتاب لکھی. اس میں تمام برادری کی ان کے اوپر پھٹکار ہوئی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو سنی رہی نہیں گئے، ہم آپ کے اسلام کو نہیں قبول کرتے، آپ تو رافضی ہو گئے. اتنا گھبرائے کہ ساری کتابیں آگ میں جلوا دیں. نہیں غور کیا میرے مجمع نے؟ حدیثوں کا سہارا لیا گیا تھا اس کتاب میں، قرآن کی آیتوں کا سہارا لیا گیا تھا، اصحاب کا نام لیا گیا تھا، رسول کا حق دلایا گیا تھا، فاطمہ کو حق دیا گیا تھا. یہ کتاب اہل بیت کے حقوق کے لیے جنگ لڑی گئی تھی، لیکن ان کو ایسا احساس ہوا کہ واقعی میں غلط کر رہا ہوں. عزیزو ایک بات بتائیں آپ سے، کسی شخص نے، کسی شریف آدمی نے بکرا خرید لیا تھا. بکرا خریدا اور عید کی رات لے کر کے چلا اور لوگوں نے دیکھا، چند قزاقوں نے کہا مولانا یہ کتا کتنا حسین آپ نے خریدا. کہا کیا بات کر رہے ہو، یہ کتا ہے، کیسی بکواس کر رہے ہو، ہم نے بکرا خریدا ہے. کیا میاں جائیے اپنا دماغ صحیح کیجئے. اور چند قدم آگے بڑھ کر کے ایک اور اوباش ملا، اسی گول کا تھے سب ایک، یہ 4-6 تھے بس، زیادہ نہیں تھے. جب وہ جا کر کے آگے ملا تو اب اس شخص کی حیثیت کیا بنی؟ دوسرا نفر. کیا مولانا یہ کتا کہاں خریدا؟ اللہ یہ اگر بازار آپ بتلا دیتے تو ہم بھی خرید لیتے. کہا جی کیا بات کر رہے ہیں، کتا ہے؟ پھر اس کے بعد غور سے دیکھنے کی بکرا ہی تو ہے، کتا نہیں. اور آگے بڑھے، سن لیجئے واقعے کو عزیزو. جب اسی غول کا ایک تیسرا ملا، مولانا یہ کتا کہاں خریدا؟ بڑی اچھی نسل کا ہے. ہمارا کتا، تم لوگ یہاں کو کیا ہو گیا؟ اب ایک آدمی اور ملا تھا. بہرحال جو ہے وہ ہم نے کہہ دیا. اب انہیں گھبراہٹ ہوئی. جب یہی آدمی جو 4 تھے، ان کی حیثیت 13ویں اور 14ویں پہ پہنچی اور 15ویں اور 16ویں پہ پہنچی، جنہوں نے کہا کیا سب اندھے تھوڑی ہو گئے؟ عزیزو سن لیجئے، اعتبار اور یقین کو جب ٹھیس پہنچتی ہے تو اچکے لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں. یہ نذیر احمد صاحب نے اپنی کاوش جو جلوا دی، نہ قرآن کی آیتوں کا خیال کیا، نہ حدیث پیغمبر کا خیال کیا، نہ خلفاء کا خیال کیا، نہ اصحاب کے اسماء کا خیال کیا، نہ طہارت حدیث کا خیال کیا. یہ ساری کی ساری چیزیں جلوا دیں. میں کہتا ہوں کہ نذیر صاحب اگر آپ چاہتے تو اسے دریا برد بھی کروا سکتے تھے، لیکن آپ کو میں بتلا دوں کہ اہل بیت کے اگر خیام جلے ہیں تو قرآن خود جلا ہے، قرآن خود جلا ہے. اور میں یہ مانتا ہوں کہ کسی کے ہم پلہ ہونے کے لیے، کسی کے برابر ہونے کے لیے آپ کو وہ اجر بھی ادا کرنا پڑے گا جو اس کا مساوی چاہتا ہے. اہل بیت کے خیام جلائے گئے تو قرآن جلایا گیا، اہل بیت پہ تیر پڑے تو قرآن سے تیر سے ذریعے کھیلا گیا، یہ قرآن پہ تیر برسائے گئے. خدا کی قسم قرآن وہ اجر ادا ہی نہیں کر سکتا تھا اپنی ہمسری کا جو اہل بیت کے ساتھ اسے حاصل تھی. اگر قرآن بھی مظلوم نہ ہوتا
اگر قرآن بھی مظلوم نہ ہوتا، لہذا یہ جلوہ دی گئی. اور اتنا سچ بولنے والا آدمی، اتنا سچ بولنے والا آدمی کہ جو آخری بات اس کی میں نقل کر دوں آپ کے سامنے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر بی بی فاطمہ فدق مانگ رہی تھی تو حضرت ابو بکر نے تو دے دیا تھا. دیکھ لیجیے آپ بچانے کی کتنی بڑی بڑی ناکام کوشش ہو رہی ہے. یہ حضرت بخاری نے بھی لکھا ہے کہیں پہ، اور حضرت مسلم نے. سب جتنا شریف لگاتے چلے جائیے، چاہے جتنی شرارت کرتے جائے، خالی شریف لگا دیجیے آخر میں. یہ سب شریف جتنے، میں آپ سے یقین کیجئے کہ یہ 6 کتابیں میں نے رکھی ہوئی ہیں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یا اللہ حدیثیں کتنی مظلوم ہو گئیں، اور بعض جگہ کے اوپر حاشیہ لگایا کہ پیغمبر سے زیادہ مظلوم ان کتابوں میں اگر دیکھ لیا جائے تو کہاں کون پیغمبر ہو سکتا ہے. یہ عجیب بات ہے. وہ لکھتے ہیں کہ فدق اگر فاطمہ نے مانگا تھا تو انہیں دے دینا چاہیے، لیکن نہ دینے کا سبب کیا تھا کہ نحنو معاشر الانبیاء ما ترکناہ صدقہ، حدیث کا آخری لا نرثو ولا نورث کر کے اس کے بعد ما ترکناہ صدقہ، یہ جو ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے. کہا کھاتی فاطمہ، حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی، وہ سیدانی تھی، وہ اپنا فرض پہچانتی نہ پہچانتی، وہ کھاتی نہ کھاتی. اس میں خلفاء کو کوئی جواب نہیں دینا تھا. توجہ چاہتا ہوں، اور انہیں دے دینا چاہیے تھا بطور آزمائش کہ دیکھیں یہ کھاتی ہیں کہ نہیں کھاتی. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جناب فاطمہ کو آزمانے کے لیے نذیر صاحب چاہے جتنا مشورہ دیں، چاہے جتنا مشورہ دیں، لیکن ہم آزمائش کا موقع ہی نہ دیں. اس کی وجہ آئیے چلیے میں آپ کو بغداد سے حاصل کر کے بتاتا ہوں کہ وجہ کیا تھی. ابی الحدید معتزلی کہتا ہے، بڑی ٹھوس گزارش کروں گا آپ کے سامنے، خالی یاد رکھیے گا انشاءاللہ سارے حوالے اور ساری باتیں بڑی مربوط آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں. ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ میں نے مدارسہائے عربیہ کے استاذوں میں سے ایک عظیم استاد سے یہ پوچھا کہ فاطمہ کا فدق کا دعویٰ جو ہے آپ کی نظر میں وہ کیا تھا؟ تو فرماتے ہیں کہ دعوی فدق فاطمہ جھوٹ بول سکتی. تم نے یہ کیسے سوچا کہ فاطمہ غلط کہہ سکتی؟ یعنی میں نے یہ نہیں سوچا کہ فاطمہ غلط کہہ سکتی، یہ تو خلافت نے کہا کہ غلط دعویٰ تھا. یعنی مسئلہ یہ نہیں تھا. اگر آج فاطمہ کو فدق دے دیا جاتا تو کل پھر فاطمہ کا دوسرا دعویٰ ہوتا کہ خلافت علی کا حق ہے. اس لیے فاطمہ کو پہلے ہی قدم پر ان کے دعوے کو رد کر کے یہ بتلایا گیا کہ بی بی اب دعویٰ کرنے نہ آئیے گا. تو یہ فدق کا دعویٰ نہیں کینسل ہوا ہے، یہ دعوی فدق نہیں، یہ بلکہ دعوی خلافت ختم کیا گیا ہے. ورنہ ایک بات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بخاری نے لکھا کہ بات یہ ہے کہ پیغمبر جو ہوتا تھا فدق سے آتا تھا، اس کو اہل بیت میں تقسیم کر دیتے تھے، بنی ہاشم پر بنی عبد المطلب پہ خرچ کر دیتے تھے، اور بنی مطلب پہ جو خرچ کر دیتے تھے اس کے بعد جو بچتا تھا آپ اسلحہ خرید دیتے تھے سارے مسلمانوں کے. مسئلہ یہ کہ اسلحے کے اوپر زیادہ زور دیا ہے، اہل بیت کے حق پہ نہیں. عبد المطلب، بنی عبد المطلب پہ اور اس کے بعد بنی ہاشم پر کچھ خرچ کر کے اور سارا اسلحہ خرید دیتے تھے. یعنی حکومت نے اسلحہ خریدنے کے لیے اس کو کام میں لیا تھا. سن لیں آپ گزارش، جب حضرت ابو بکر نے بروایت حضرت فاطمہ کے دعوے کے مطابق اور وہاں سے متعلق ان کے قریبی لوگوں نے ملامت کی تو انہوں نے حضرت فاطمہ کا وثیقہ فدق لکھ کر کے دے دیا. دعوے فدق مان کر کے اور وثیقہ فدق لکھ کر کے دے دیا. اس کے بعد حضرت عمر پہنچے، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟
کہا یہ فاطمہ کا وثیقہ فدق ہے اور میں بہت مطمئن ہوا حق فاطمہ دے کر کے. کہا میں دیکھوں ذرا. لیا اور لے کر کے پھاڑ کے پھینک دیا. دیکھیے ایسا ہے, ہمارے کسی مولوی صاحب نے مجلس پڑھی تھی, بڑے اچھے مناظر تھے, مرحوم ہو گئے, تو ان کو اس کے اوپر بڑا تعجب تھا کہ معاویہ نے صلح حسن کو لیا اور پیر کے نیچے رکھا اور اس کے بعد اسے پھاڑ کر کے پھینک دیا. یہ ہے اس کی حیثیت میری نظر میں. اور افسوس یہ کر رہے تھے مولوی صاحب کہ اس میں رسول کا نام, اللہ کی حمد اور اللہ کا نام سب کچھ تو موجود تھا, امام نے لکھا تھا بالآخر. میں کہتا ہوں جب ان کی عادت ہی بن چکی ہے اور معاویہ نے کوئی نیا کام نہیں کیا. میں آپ سے بتا دوں جتنی سیرت ملی ہے اسے ساری سیرت مدینے سے ملی. اور چنانچہ جب یزید پہ ملامت کا دروازہ کھولا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے, تو یزید نے ایک بار تھریڈ کیا تھا ان کو اور کہا تھا کیا چاہتے ہو, تمہارے باپ کا وہ خط میں لکھ کر کے تمہیں دکھاؤں, وہ کھول کر کے دکھلاؤں جو انہوں نے میرے نام, میرے باپ کے نام لکھا ہے, جو اہل بیت کے حق کی پامالی کے لیے میرے باپ کے نام لکھ کر کے انہوں نے دیا تھا اپنے زمانے میں. کیا چاہتے ہو وہ خط میں تمہیں دکھلاؤں. تو یزید بھی ثبوت سے بات کرتا تھا, لیکن جب وہ گرج کے بولا تو انہوں نے ٹانگوں کے بیچ اپنی دم کر لی, ایک کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ راز سامنے آ جائے. تو کسی کی خاموشی کیوں ہے, توجہ ہے, کسی کی خاموشی کیوں ہے؟ شرافت نہیں, خاموشی ڈر کے مارے ہے یہ کہیں راز نہ کھل جائے. جو اتنا کمزور کیریکٹر کے متحمل مسلمان تھے, اتنے کمزور کیریکٹر کے حامی ہو چکے تھے کہ یزید جیسا بدکار اگر تھریٹ کرے تو ڈر کے مارے چپ ہو جائیں. ذرا ان کا کردار سوچے کہ وہ لوگ کتنے برے تھے کہ جو یزید کی تھریٹ کے پر خاموش ہو جاتے تھے. اور کیا کہ نہیں کیا؟ اب آئیے آپ کو پھر سے ایک بار لے چلتا ہوں کہ فدق آیا فے تھی یا ہیبا. توجہ چاہتا ہوں, ایک علمی بات سن لیں. آ گئی ہے درمیان میں تو گزارش کر دوں, ورنہ میں اس ڈھرے پہ چلنے کا عادی ہو چکا تھا کہ جس پہ مولوی صاحبان ہمارے چلتے رہتے. یہ فے تھا یا ہیبا؟ توجہ چاہتا ہوں. فے اس مال کو کہتے ہیں کہ جس پہ صرف متولیانہ قبضہ ہو, اس میں ترمیم نہیں کی جا سکتی, اور حق استعمال تحریر سے آگے نہیں ہو سکتا. اہل سنت حضرات نے کہا یہ مال فے تھا. اگر وہ مال فے مان لیا جائے تو پھر وہ مال حکومت ہو جائے گا, مال فاطمہ زہرا نہیں رہ جائے گا. اسی لیے اتنا زور دیا گیا ہے کہ اس سے اسلحے خریدے جاتے تھے, اس کی آمدنی سے نہیں اور کیا, تاکہ اصلیت کھو جائے, حق فاطمہ زہرا ختم ہو جائے, اور اسلحے کے لیے اسے ایک خزانہ مان لیا جائے. پیغمبر کے صحابی ایک ہوا کرتے تھے حضرت بلال حبشی, بڑے بے باک آدمی تھے. ایک مشرک نے آ کر کہا بلال پیغمبر کے گھر کا سامان تم لاتے ہو؟ کہا ہاں. کہا ہم سے لے لیا کرو. کہا اس سے اچھا کیا ہوگا, اس سے اچھا کیا ہوگا کہ تم سے ہم خرید لیا کریں. کہا لیکن ہمارا ادھاری خرچ چلتا ہے بھائی, مہینے کے مہینے یا جب آیا تب دیا. کہا نہیں مہینے کے مہینے مانو تب تو کریں گے. کہا ٹھیک ہے. ایک مہینے میں توجہ چاہتا ہوں, 4 روز باقی چند بنیوں کو لے کر کے پہنچا وہ, اور اس کے بعد کہا کہ بلال 4 دن باقی ہے, اگر قرض جو سامان لائے ہو, اور اس کو لکھا ہے سیرت محمدیہ میں جناب شبلی نعمانی صاحب, ان کا کہنا ہے کہ حضرت بلال سے اس نے آ کر کے کہا کہ اگر 4 دن میں قرض ادا نہ ہو گیا تو یاد رکھو اگر بکری نے چروائی تم سے تو کوئی کام نہیں کیا. حضرت بلال ڈر گئے, پیغمبر کے پاس آئے, کہنے سودا تو ہم نے دیا سرکار, آپ نے تو دیا نہیں. کہا کہ اگر آپ کہیے تو ہم رات ہی پھوٹ لیں یہاں سے. دیکھیے کوئی ایسا نہیں کہ آج ہم لوگ نئے مسلمان ہوئے, یہ سب مسلمان اس زمانے میں بھی کیا کرتے تھے. پیغمبر
وہ صبر و ضبط کا پتلا کوہ گراں بیٹھا ہو، یعنی جس کے یہاں کنیزیں گھر کی جنت سے کھانا منگوا لیں، وہ ایک مشرک کی دھڑ سے گھبرائے گا؟ جس کے اللہ سے سیدھے معاملات ہوں. ہم تو آپس میں ہم لوگ ایک دوسرے کے دوستانے پہ نہیں ڈرتے، اور رسول اللہ کے دوستانے پہ ڈرنے لگے، پھر تو ڈر نہیں ورکا ہو گیا. ذرا اعتبار پیدا کیجئے دل میں. اب قرض دیکھیے، حضرت بلال نے کہا سرکار رات میں ہم نکل لیں گے، اور جب تک ہم آئیں گے نہیں آپ کو کوئی بات ہی نہیں. حضرت بلال نے پیغمبر سے کہا، اور پیغمبر خاموش ہے. اب میں کیسے کہوں کہ شبلی صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اصول کا ایک قاعدہ، علماء کرام بیٹھے مدرسے مجلس پڑھ رہے ہیں، یہ سب چھوٹے بڑے عالم ہیں، امامہ رکھنا کوئی بات نہیں. ہمارے سامنے ایسے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو بغیر امامے والے عالم ہیں، ان کے عالم ہونے سے انکار نہیں کرتے مگر امامہ نہیں رکھے ہوئے. تو امامے بغیر امامے والے بھی عالم، تو امامے سے علم نہیں ہوتا ہے. علماء بغیر امامے کے بھی پڑھاتے ہیں، تو وہی کتاب پڑھاتے ہیں جو امامہ رکھ کے پڑھا لیتے ہیں. معلوم ہے لباس کا پابند انسان نہیں. پیغمبر خاموش. اصول کا قاعدہ یہ ہے کہ معصوم کی خاموشی اس کا اقرار ہے، اور وہ حدیث ہے گویا پیغمبر بلال کے اس عمل سے راضی ہیں کہ تم بھاگ جاؤ. اور ہم کو آپ کو سیرت کیا ملی کہ اگر کسی کا قرض لینا نہ ادا کر سکنا تو بھاگ جانا. سیرتیں کتنی کمزور سیرتیں پیغمبر پیش کی جا رہی، کتنی کمزور سیرتیں پیغمبر پیش کی جا رہی. شبلی صاحب کہتے ہیں پیغمبر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت بلال اٹھ کے چلے آئے، اپنے سرہانے جھولا چٹائی اور ڈھال ڈھک کر کے سوئے کہ صبح ہوگی تو نکل لیں گے. اما اذان ہوتی ہی بلال کی اذان، اور نماز صبح ہوتی ہے بلال کی اذان سے، تو بلال یہی طے کر لیں کہ آج اذان نہیں دیں گے، جب دل چاہے تب جائیں. نہیں غور کیا آپ موک دنڈ اگر بیٹھے رہیں گے، موک درشک بنے بیٹھے رہیں گے، تو ہم کیسے آخر کچھ گزارش کر پائیں گے؟ ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ بہت کچھ آپ نے 1.5-2 دن میں سنا ہے. ہم تو صرف اشارے زیادہ کریں گے آپ کے سامنے کہ حضرت بلال لیٹے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اٹھ کے بھاگیں، کہ ادھر سے پیغمبر نے بھیجا، وہی پیغمبر جو رات میں نہیں سوتا تھا، جو صرف عبادت کیا کرتا تھا. اس پیغمبر نے ایک انسان کو بھیجا کہ جاؤ اور بلال کو بلا کے لاؤ کہ تمہارا نبی بلا رہا ہے. حضرت بلال آئے کہ نبی کریم خیریت؟ تو کہا ہاں. فدق کے رئیس نے توجہ چاہ رہا ہوں. وہ روایت جو صدقے والی تھی کہ صدقہ دے دیا جاتا، فاطمہ کا امتحان لے لیا جاتا. لیکن میں پوری تھیری کے طور پہ ایک بات گزارش کر رہا ہوں، آپ یہ سوچیں کہ ہر منٹ کے بعد ایک چٹکلا چھوڑ دوں گا، وہ نہیں. بات سن لیجئے، وہ بات ثابت کر دوں آپ کے سامنے کہ صدقہ جو مولوی نذیر احمد صاحب دے رہے تھے فاطمہ کا امتحان لینے کے لیے، اس کی حقیقت سن لیں، اس کی حقیقت سن لیں کہ پیغمبر نے بھیجا کہ جاؤ بلال کو بلا کے لاؤ. حضرت بلال پہنچے، دیکھا 4 اونٹ بار ہیں اور چاروں اونٹ کے اوپر اثاثہ فدق آیا ہوا ہے. کہا بلال اسے جا کر کے بازار میں فروخت کرو. کہا سرکار یہ مال کہاں سے آیا؟ یہ شبلی صاحب لکھتے ہیں، کوئی شیعہ مولوی نہیں لکھ رہا. اور میں آپ سے بتلا دوں کسی شیعہ کتاب کا حوالہ بھی نہیں دوں گا، پوری گفتگو میں کسی شیعہ کتاب کا حوالہ بھی نہیں دے رہا. جناب بلال نے کہا یہ مال کہاں سے آیا؟ پیغمبر نے فرمایا کہ رئیس فدق نے بھیجا، جزیہ بھیجا. حضرت بلال نے لیا، بازار میں جا کر کے اسے فروخت کیا، سارا قرض آ کر کے ادا کیا. یہ شبلی صاحب لکھتے ہیں کہا یوں اللہ نے حضرت بلال کی لاج بچا لی. اگر یہ مال صدقہ تھا، توجہ چاہ رہا ہوں، پر روایت مشکات
बुखारी और हजरत मौलवी डिप्टी कलेक्टर हजरत अल्लामा जनाब नजीर अहमद साहब कि अगर ये माले सदका था तो रसूल इसे अपने तसर्रुफ में किस हक से रखते थे, पैगंबर इसको अपने हक में कैसे लाए, अपने इस्तेमाल में कैसे लाए। पैगंबर ने इस्तेमाल करके ये बतला दिया कि ये फिदक न माले फै है, न मैं इसका मुतवल्ली हूं, न ये माले सदका है, मैं इसका मालिक हूं। इसलिए फातिमा को वारिस बना रहा हूं। और मैं आपसे बतलाऊं कि हजरत अबू बकर ने इसे माले फै कह करके फातिमा को नहीं झुटलाया, तवज्जो चाह रहा हूं, माले सदका कह करके नहीं झुटलाया, बल्कि विरासत का दावा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि पैगंबर ने कहा ना वारिस होते हैं न वारिस बनाते हैं, ये नहीं कहा कि तुम सदका नहीं खा सकती हो। गौर कर रहे हैं, यानी आज के मौलवियों को क्या हो गया है कि इन्हें झूठ भी बोलना नहीं आता। अपनी हदीसों को देखें, अपनी किताबों को देखें। हम अब आपसे गुजारिश कर रहे हैं अपनी एक किताब का हवाला देते हुए कि जहां जिसके बच्चे इतने मोहतात हों, इसके बच्चे इतने मोहतात हों कि वहां पर पैगंबर ने जब ये देखा कि उनका नवासा माले सदका की तरफ हाथ बढ़ा रहा है और हाथ बढ़ा करके आपने अपने मुंह में रख लिया, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, बड़े पुराने फसादात इस पे हुए। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि मैं बहुत ज्यादा फसाद का कायल नहीं हूं। फसाद तो हमारी उम्मत में ऐसी पूरी कौम में बरपा रहता है, हम क्या करेंगे किसी फसाद को हवा दे करके। जुमला सुने आप, तहजीब में मैंने देखा, जो आपकी कुतुब अरबा में से किताब है तहजीब, उसमें मैंने देखा कि माले सदका, जिसे सदका कहते हैं, वो सदका गुलामाने अकीलो जाफर, जुमला सुन लें, सदका गुलामाने अकीलो जाफर पर हराम है। यह तहजीब की रिवायत है। सदका गुलामाने अकीलो जाफर पर हराम है। अजीजो, जिसके खानदान के गैर मासूम के गुलामों पर, नहीं समझा, गुलाम जहां इस्लाम नहीं होता वो अपने आका के दीन का ताबे होता है, वो मुसलमान नहीं होता। अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो फिर गुलाम नहीं रह जाएगा। अभी बहुत दूर तक न सोचिएगा, अभी वो बात साफ कर देंगे कि गुलाम और कनीज का मौला के क्या होगा आखिर, अभी वो भी साफ कर देंगे। जब तक कोई गुलाम रहेगा शर्त है कि वो मुसलमान न हुआ हो, और अगर मुसलमान हो गया तो वो गुलाम नहीं रह सकता, वो कनीज नहीं रह सकता। बस यानी जहां इस्लाम भी न हो और जो लोग मासूम भी नहीं हैं मगर सिर्फ औलाद अब्दुल मुत्तलिब में है और हाशिम की औलाद में है, सिर्फ औलाद हाशिम और मुत्तलिबी होने का उन्हें शरफ हासिल है, इसकी बिना पर उनके घर के गुलाम भी सदक़े का माल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अजीजों, जहां के गुलामों की गैरत इस बात की मुतकाजी न हो कि वो उनके आका की आबरू खतरे में पड़ जाएगी, उनके आका की हमीयत खतरे में पड़ जाएगी, उनके आका की गैरत खतरे में पड़ जाएगी, उनके आका की गैरत इस बात की मुतहम्मिल नहीं कि उनका गुलाम सदका खाए। उस घर के मासूम आकाओं का क्या कहना, उनके घर के मासूम आकाओं का क्या कहना। हजरत हसन ने जब सदके की खजूर मुंह में रखा तो रसूल क्या फरमाते हैं, कफ कफ या बुनैया अलम तालम, ए बेटा क्या तुम नहीं जानते? अरे बेटा तुम तो जानते हो, फिर ये क्यों कर दिया? क्या तुम नहीं जानते? यानी तुम जानते हो, फिर जानते हुए ये क्या किया कि नाना जान, असल में आपसे सनद लेना था कि जो सदका आप पे हराम है ये सिर्फ आप तक नहीं आपकी औलाद पे भी हराम है। सलवात भेज दे मोहम्मद।
ऐसे नहीं है। असल में जब हमने ये देखा कि 2 हाथ हमारे 10 उंगलियां उसमें, उन पे नाखून हैं, हम उनसे खाना खाते हैं, उसी से आगे चलते फिरते हैं और दीगर काम लेते हैं, हम जो हमारे 2 पैर हैं इनके भी तो वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही लगते हैं, ये हमारे जैसे लगते हैं। बाजीजों वहीं हमने नुकसान उठाया है। ये हमारे जैसे सिर्फ हैं, ये जन्नत में जो फल होगा ये यहाँ का सेब न होगा कि कश्मीर का है कि शिमला का है, वो जन्नत का होगा। खाली उसकी सूरत इसलिए होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि कैथा समझ करके इसको न खाओ। समझ रहे हो? इनको तुम्हारी शक्ल शिमाइल में इसलिए भेजा गया कि इनसे करीब हो जाओ और अपने मसाइल पेश करो, इनसे अपनी गुफ्तगू पेश करो। इनका हमसे तुमसे क्या लेना देना? हमारे यहां तो जो 2 रकत नमाज पढ़ लेता है उसकी बात पूछिए साहब, उसका दिमाग खराब हो जाता है। घटो नमाज पढ़ के आ रहे, मतलब ये कि अब हम अलग हो गए, आप बेनमाजी आप है, आप नमाजी हैं भी तो ये आपने पढ़ी नहीं होती, हमें फकीर तो हासिल है। मैं आपसे बताऊं कि यहाँ हिंदुस्तान में पीरी मुरीदी का बहुत बड़ा वो है, और अब मैं चूंकि हाजिरी दे चुका हूँ लिहाजा एक गुजारिश कर दूं कि सूखा पड़ गया था तो कुछ लोग आए कहे पीर साहब जरा दुआ कर दीजिए और पानी बरस जाए, सारी फसल बर्बाद हो जा रही। पीर साहब ने कहा देखो आजकल अल्लाह मियाँ से हमारे ताल्लुकात ठीक है, मामलात बिगड़ गए हैं, आपसे अल्लाह मियाँ के मामलात बिगड़ गए। कहा पीर साहब आप काम नहीं करना चाहते इसलिए टाल रहे हैं। अच्छा अगर कोई आदमी सही कह करके अपनी जान बचाना चाहे तो मुतक़दीन नहीं बचने देते। अरे सरकार आपके मामला मतलब ये कि अल्लाह मियाँ आप तो साथ ही चाय पीते हैं, आज हमारे काम के लिए आप इनकार कर रहे हैं। अच्छा कुछ उसके बाद हम भी देखते हैं कि हाँ वाकई लगता तो है, अगर इतने लोग कह रहे हैं तो ये बकरा नहीं कुत्ता ही होगा, अभी बताया ना आपसे। तो कुछ अपने अंदर हम भी देखने लगते हैं। पीर साहब ने कहा ऐसा करो कि अगर यकीन नहीं है तो हमारी लुंगी धुल करके उसके बाद जा करके सूखने के लिए डाल दो। लोगों ने गोदा किया, सूखे में आप सोचे इतना पानी भी ज़ाया ही किया होगा लोगों ने डर के मारे कि पीने के काम आ जाता। खैर लुंगी धुल करके और डाल दिया सूखने के लिए। बादल आए और बरसात होना शुरू हुई और खूब जम के बरसात हुई। लोगों ने कहा वाह पीर साहब, कहा भैया हमने तुमसे कह दिया था कि उसको आजकल हमारा काम बिगाड़ने में दिलचस्पी है, उसे हमारी लुंगी नहीं सूखने देना था। गौर कर रहे हैं? ये मुंह मसूर की दाल कितना अच्छा बहाना है कि अल्लाह मियाँ से ताल्लुकात बिगड़ गए। लेकिन मालिक ऐसे ऐसे कारनामे करता रहता है ताकि लोग शुबहात से निकल न सकें, शुबहात से निकल न सकें। आपको मैं बताऊं कि ऐसी भी रिवायतें लोगों ने अपने लिए बचा के रख छोड़ी हैं कि जब आप कहेंगे कि अहले बैत के दुश्मन जन्नत में न जाएंगे, कि हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इसीलिए तो जब इमाम हुसैन ने कहा वो गुलाम इब्ने गुलाम, तो हजरत ने कहा कि जाओ और लिखवा लो। कहा ये मोहब्बत नहीं तो और क्या? आप देख रहे हैं, यानी दोनों चीजें हम ये भी करते हैं वो भी करते हैं। हम गुजारिश आपसे कर रहे हैं, जब इंसाफ की बेस के ऊपर, शरीरे अदल पर जब इंसाफ परवर बैठता है, बस सुनने आखिरी मजलिस में गुफ्तगू कर रहा है, तो जाने क्या क्या होता है। वो ये नहीं देखता कि ये कलम का नोक मेरे किस अजीज की गर्दन में जख्म बना रहा है, वो ये नहीं देखता। एक सिविल सर्विसेज के आला ऑफिसर जनाब कुदरतुल्लाह साहब शहाब पाकिस्तान के किसी गांव के दौरे पर थे, तो उन्होंने ये देखा कि आज जुमा है और एक मौलवी साहब तकरीर फरमा रहे हैं। उनका लुंगी पहने हुए, बड़ी गंदी सी मौलवी और गंदी सी टोपी लगाए हुए, लिखा उन्होंने, मैं किसी मौलवी में खुद कोई मौलवी हूँ,
لیکن انہوں نے جو حلیہ لکھا کہا اس کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا کہ لباس سے ہی کوئی اثر پڑ جاتا. میں نے دیکھا کہ عجیب و غریب حلیہ بنائے ہوئے وہ خطبہ دے رہا ہے. کہا جانے کس دنیا کی بات کر رہا ہے, بڑی لا تعال گفتگو, کہیں ادھر کی بات کہیں ادھر کی بات, بے ترتیب گفتگو, بے ترتیب گفتگو. ان کا لیکن کرتا کیا, اگر جمعہ نہ پڑھتا تو میں برادری سے خارج ہو جاتا, مطلب جمعہ ضرور پڑھتا. پھر جمعے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم گئے, اور اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ مولانا کہنے لگے کہ ایک واقعہ سن لو اور بات ختم کر رہا ہوں, اور میں بھی اسی کے اوپر بات ختم کر دوں گا, مصائب کے چند ٹکڑے گزارش کر کے بات کروں. کہنے لگے کہ مولانا فرمانے لگے کہ پیغمبر کی بارگاہ میں ایک ہنر بتلا رہا ہوں دعاؤں کے قبول ہونے کا, اور اہل مجلس سے اپنے اپنے ساتھ ضرور لے جائیں. کہ مولانا نے فرمایا کہ پیغمبر کی بارگاہ میں اصحاب باصفا جب اپنی گزارش رکھتے تھے اور پیغمبر اسے رد کر دیتے تو پیغمبر جب مسجد میں ہوتے تھے تو لوگ آ کر کے فاطمہ کے دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے, اور اس کے بعد بی بی سے دست بستہ التماس کرتے تھے کہ بی بی ہماری گزارش پیغمبر نے رد کر دی ہے, اور ہماری یہ بات اپنے باپ سے کہہ دیجئے, ہماری التجا قبول کر لیں. تو جناب فاطمہ اسے جب پیغمبر گھر میں آتے تھے آپ کو پانی پیش کرتی تھی, بالوں میں شانہ کرتی تھی. پیغمبر فاطمہ کی پیشانی کا بوسہ دیتے تھے, فاطمہ پیغمبر کی پیشانی کا بوسہ دیتی تھی, اور اس کے بعد فرماتی تھیں کہ بابا جان آپ سے چند گزارش کرنا چاہتی ہوں جو فلاں فلاں اصحاب کی ہے اور ان کی گزارشات کی ہے, سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد, یہ کہنے کے بعد وہ مولانا رونے لگے اور کہنے لگے کہ بی بی ہماری بھی گزارش ہے کہ اپنے بابا کی خدمت میں مجھ جیسے گنہگار کی یہ درخواست پہنچا دیجیے گا کہ آپ کے حقوق کا مجرم بذریعہ فاطمہ آپ سے گزارش کر رہا ہے کہ مجھے معاف فرما دیجیے. آپ غور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اصحاب پہچانتے تھے مزاج کہ اگر پیغمبر انکار کر جائیں تو پیغمبر کو راضی کرنے والا کوئی نہیں ہے علاوہ فاطمہ. میں ان لوگوں سے سوال کروں گا کہ جن کے معاملات براہ راست فاطمہ سے بگڑے ہیں. پوری مجلس میں جو گزارش کرنا تھا عزیزو وہ اسی جملے کے لیے کہ جن کے تعلقات فاطمہ سے بگڑے ہیں وہ کیسے اپنے معاملات کو پیغمبر کے سامنے پیش کریں گے. تو جناب قدرت اللہ صاحب شہاب کہتے ہیں کہ میں نے جمعہ پڑھنے کے بعد ان گنت رکعتیں نفل کی جناب فاطمہ کی خدمت میں ہدیہ کر ڈالی, اور رو رو کر کے میں یہ گزارش کرتا رہا کہ بی بی میرے حالات آپ کو معلوم, میری گزارش اپنے بابا کی خدمت میں پہنچا دیجیے. اگر یہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن میرے دل کا وجدان یہ کہتا ہے کہ پیغمبر اگر ناراض ہوں تو آپ کے علاوہ کسی کی ہمت ہو بھی نہیں سکتی کہ وہ پیغمبر کی خدمت میں گزارش کر سکے. لہذا میری گزارش کو آپ پیغمبر کی خدمت میں پہنچا دیجئے. تو جناب قدرت اللہ صاحب فرماتے ہیں اپنی آٹو بایوگرافی میں, یعنی اپنی خود نوشت سوانح حیات میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے
चंद रोज के बाद 7 हफ्ते के बाद, तो जो 7 हफ्ते के बाद जर्मन से मेरी एक भावज का मेरे पास लेटर आया, जो पहले मजहब के तौर पे क्रिश्चियन थी। उन्होंने कहा कि कुदरतुल्लाह, मैंने डॉटर ऑफ मोहम्मद हजरत फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा को ख्वाब में देखा। वो खत में लिखती हैं कि कुदरतुल्लाह साहब, मैंने डॉटर ऑफ मोहम्मद हजरत फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा को ख्वाब में देखा है कि वो आई हैं कि तुम अपने देवर कुदरतुल्लाह साहब को ये इत्तला कर दो कि मैंने उनकी गुजारिश अपने बाबा की खिदमत में पेश कर दिया है। तो कहा कि मैंने इतना पूछा कि बीबी उस गुजारिश का क्या होगा, तो फरमाया कि मेरा बाप मेरी गुजारिशात को रद्द नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी भावज का खत पढ़ने के बाद तकरीबन 4 से 5 रोज तक न मैंने खाना खाया न मैंने पानी पिया है, सिर्फ मैं रोता रहा हूं, उनकी खिदमत में नफल पढ़ता रहा हूं और एक मिसरा दोहराता रहा कि मुझसे बेहतर जिक्र मेरा है कि उस महफिल में है, मुझसे बेहतर जिक्र मेरा है कि उस महफिल में है। तो मैं इसी के सहारे 4 रोज तक मुझे खाने की जरूरत न पड़ी और मैं रोता रहा कि ए बीवी, मेरे जैसे गुनहगार की अगर दरखास्त आप कबूल कर सकती हैं तो वो लोग कि जो उलमाए आलाम में हैं, जो सूफियाए किराम में हैं, उनकी दरखास्तें कितनी जल्दी जल्दी गुजारिश पूरी होती होगी मुझे नहीं मालूम। लेकिन फिर वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर उनकी नज़र में कोई उनका मुजरिम है तो शायद उसकी दरखास्त को कबूल न करें। कहते चुनांचे मैंने चंद किरदारों के ऊपर डाला जब नजर तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, शायद वो वही किरदार हैं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, जिनको आप भी समझ रहे हैं कि रसूल से नहीं, जिनके मामलात फातिमा से बिगड़ गए होंगे, उनके ताल्लुकात जिनसे फातिमा के बिगड़े होंगे, उनका क्या हो सकता है। चुनांचे अल फारूक में हजरत शिबली नौमानी ये तहरीर फरमाते हैं, हजरत शिबली नौमानी ये तहरीर फरमाते हैं और सीरत मोहम्मदिया में कि उन्होंने ये तहरीर फरमाया है कि हजरत अबू बकर हजरत उमर आए और जनाब फातिमा से दस्तक देने के बाद एक गुजारिश की, हजरत फिज़ा आई, कहा कौन? कहा हम रसूल के सहाबी बोल रहे हैं, खलीफा नहीं सहाबी बोल रहे हैं, हम रसूल के सहाबी बोल रहे हैं, हमारे नाम ये, सुन लें अजीजों, हमारे नाम ये हैं। मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूं, मसाहिब के ऊपर बिल्कुल, हमारे नाम ये हैं। कहा चाहते क्या हो? कहा बीबी को हमारा सलाम पहुंचा दो। वो हदीस याद है ना जिसके ऊपर मैंने गुफ्तगू शुरू की थी, मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मान ही माता मीततन जाहिलिया। हजरत फातिमा ने चंद रोज के बाद, अभी खिलाफत के खदोखाल दुरुस्त भी न होने पाए थे, कि अपना दावा किया था, जहां पे ये खौफ था, अपना दावा किया था, जहां पे ये खौफ था कि लोग कहीं काफिर न मरे, लिहाजा वक्त के इमाम का होना जरूरी है। वहां पे हजरत फातिमा ने दरबार में जो आखिरी जुमला इरशाद फरमाया था वो ये इरशाद फरमाया था, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। देखो उस वक्त तक न मरना जब तक मुसलमान न हो जाना। आपको पूरी उम्मत की फिक्र है, फातिमा आपको दावत इस्लाम दे रही हैं। आप क्या कर रहे हैं? लोगों का इस्लाम बनाने कर में अपने इस्लाम से हाथ धुल बैठे। ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, उस वक्त तक न मरना, ये बिन्ते मोहम्मद कह रही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, उस वक्त न मरना जब तक मान न हो जाना। क्या अब तक मान नहीं हुए थे? असल में एक बेदक की बात है, ये दावा नकाब कुशाई है, नकाब कुशाई है रसूल से मोहब्बत का जो अब तक ढोंग था। फातिमा ने वो दावे की अलई खोल दी और जब हजरत फिज़ा पहुंची सलाम लेकर के, जनाब फातिमा ने